بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آج کا یہ ویڈیو بہت ہی غم اور افسوس کے ساتھ بنا رہا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ اس کی بیٹیاں اور اس کی بہنیں دن بدن بہت ہی زور و شور کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، ایمان کو چھوڑ رہی ہیں اور غیر قوم کے لڑکوں کے ساتھ شادی بیاہ کر رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دل میں کچھ باتیں آئیں تو سوچا آپ سے بیان کر لوں، آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام جیسے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی شہزادیاں اور اسلام کی بیٹیاں غیر قوموں کے لڑکوں کے ساتھ رنگرلیاں منا رہی ہیں، ان کے ساتھ شادی بیاہ کر رہی ہیں اور اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بہن اور بیٹیوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہم اور آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ قومیں ایسی ہیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، سازشیں رچ رہی ہیں، تدبیریں بنا رہی ہیں کہ کس طرح سے مسلمان کی بچیوں کو، بیٹیوں کو مرتد کیا جائے۔ تو سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے مسلمان بچیاں زور و شور کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں مل جائیں گی، بڑے بڑے مکان مل جائیں گے، بڑی بڑی گاڑیاں مل جائیں گی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اسلامک کالج، اسلامک اسکول، اسلامک کوچنگ سینٹر آپ کو نہیں ملیں گے۔ یعنی لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، اس کے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اسکول نہیں ہے، ہمارے کالج نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے کوچنگ سینٹر نہیں ہے۔ آپ آئے دن اخباروں میں، میڈیا پر یہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بچی نے اپنا نقاب پہنا ہوا تھا تو اسکول والوں نے کہا جب تک یہ نقاب نہیں اتارو گی تمہیں اسکول کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، تمہیں پیپر نہیں دینے دیا جائے گا، تمہیں امتحان نہیں دینے دیا جائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر قوم کے لوگوں سے کہ آخر آپ نے اسلامک اسکول کیوں نہیں بنائے؟ اسلامک اسکول بناتے، اسلامک کالج بناتے، پھر آپ کی بیٹی حجاب پہن کر جاتی، پردہ پہن کر جاتی، کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ایک ہمارے معاشرے میں رجحان بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کہ جو گھر کے لڑکے ہیں، جو بچے ہیں، وہ 8ویں پاس کر کے یا زیادہ سے زیادہ ہائی اسکول پاس کر کے کیا کرتے ہیں؟ وہ کام میں لگ جاتے ہیں، وہ فیکٹری میں لگ جاتے ہیں، وہ دکان میں لگ جاتے ہیں، وہ تجارت میں لگ جاتے ہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی بہنوں کو غیروں کے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں اور غیروں کی کوچنگ سینٹر میں بھیج رہے ہیں، پردے کے ساتھ بھی بھیج رہے ہیں، نقاب کے ساتھ بھی بھیج رہے ہیں، پھر بھی لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نقاب پہن کر تو ضرور جا رہی ہیں، لیکن وہ کس کے ساتھ میں بیٹھ رہی ہیں، وہ کس کے ساتھ میں اٹھ رہی ہیں، وہ کس کے ساتھ میں پڑھ رہی ہیں، وہ کس کے ساتھ میں لکھ رہی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ چاہے نقاب اور حجاب لگا کر بھیجیں، نقاب پہنا کر بھیجیں یا نہ بھیجیں، وہ ایک سازش کر رہے ہیں اور اس سازش میں وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے اسلامک اسکول بنائیں، اسلامک کالج بنائیں، اور جب ہماری کوئی بہن پڑھ رہی ہو، بیٹی پڑھ رہی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی بیٹا بھی پڑھ رہا ہو، ہمارے گھر کا کوئی بھائی بھی پڑھ رہا ہو ساتھ میں۔ دوسری وجہ، بیجا موبائل کا استعمال، یعنی بلا ضرورت موبائل کا استعمال کرنا۔
کیا ہو رہا ہے کہ آج والدین اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو موبائل دے دیتے ہیں، چاہے وہ صبح ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ دن ہو، وہ موبائل کا بیجا استعمال کر رہی ہیں، سوشل میڈیا کا بیجا استعمال کر رہی ہیں، اور غلط ناٹک، ڈرامے اور ٹی وی سیریل دیکھ رہی ہیں۔ پھر ان کے اندر جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ تیسری وجہ، دینی تعلیم کی کمی ہونا، یعنی ہم نے مسجد کے اندر جلدی سے جلدی اپنے حافظ صاحب سے، اپنے امام صاحب سے اپنی بچی کو جلدی سے جلدی پڑھوا دیا، یا گھر پہ کوچنگ لگوا کے جلدی سے جلدی پڑھوا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ حافظ صاحب اس کو ٹائم لے کر پڑھائیے، آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھائیے، آپ اس کو بتائیے کہ ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ کچھ نہیں، بس اتنا نام ہو جائے کہ ہاں ہماری بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے، جلدی سے جلدی حافظ جس کا قرآن مکمل کروا دیجئے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کہ شادی کہاں کرنا چاہیے، شادی کہاں نہیں کرنا چاہیے، کس کے ساتھ میں اٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ میں نہیں اٹھنا چاہیے، اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، بس جلدی سے جلدی قرآن مکمل ہو جائے۔ تیسری وجہ، والدین کی غفلت اور لاپرواہی، یعنی آج والدین اپنے کاموں میں اتنا لگے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں اتنا مشغول ہیں کہ ان کو اپنی بچیوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، وہ اپنی بچیوں کو صحیح سے وقت ہی نہیں دے پا رہے ہیں۔ والد نہ اپنی بچیوں کو صحیح سے سمجھا پا رہا ہے، نہ ماں گھر کے اندر اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی صحیح طور پر تربیت کر پا رہی ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ نکاح میں غیر ضروری تاخیر۔ لڑکی کی عمر 20 سال ہو گئی ہے، 22 سال ہو گئی ہے، 25 سال ہو گئی ہے، ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو تعلیم دلوائے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم کے چکر میں اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ چھٹی وجہ جس کی وجہ سے مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، وہ یہ دینی ماحول کی کمی۔ آج ہمارے گھروں سے کس کی آواز آ رہی ہے؟ آج ہمارے گھروں سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، آج ہمارے گھروں سے موبائل کی آواز آ رہی ہے، آج ہمارے گھروں سے ڈراموں کی آواز آ رہی ہے، آج ہمارے گھروں سے موویوں کی آواز آ رہی ہے، فلموں کی آواز آ رہی ہے، آج ہمارے گھروں سے لڑنے اور جھگڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ افسوس یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر نہ صحیح سے نماز پڑھنے کا ماحول ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا ماحول ہے۔ وہ دوسری جگہ پڑھنے جا رہی، وہاں تو ماحول ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر بھی جو وہاں ماحول ہے، وہی ماحول ہم نے یہاں بھی اختیار کر لیا ہے۔ نہ ہم صحیح سے نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، نہ ہم نماز کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں، بچیوں کو بتاتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت خود کرتے ہیں، اور نہ ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اور ساتویں وجہ، بلوغت کے بعد نکاح میں تاخیر کرنا، یعنی لڑکیاں بالغ ہو گئی ہیں اور ہم جان بوجھ کے تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ اور سب سے آخری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی علماء سے، حفاظ سے، قراء سے دور کر رکھا ہے، ائمہ سے، مؤذنین سے دور کر رکھا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے مدارس میں جا کر علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس جا کر دینی تعلیم حاصل کریں، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اپنے گھر میں پردے کے انتظام کے ساتھ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو علماء کے ذریعے سے دین سمجھا سکیں۔ آج ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی جلسہ ہو ہم اس میں شرکت نہیں کرتے ہیں، کوئی اجتماع ہو ہم اس میں شرکت نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی دینی پروگرام ہو ہم اس میں بھی شرکت نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ کہ جب جن گھروں پر
دینی اجتماع کرائے جاتے ہیں خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تو ہم ان کے اندر نہ تو خود جاتے ہیں اور نہ اپنے گھر کی عورتوں کو بیچتے۔ جب مردوں کے لیے کیا جاتا ہے پروگرام، جب ہم اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں، جب عورتوں کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے، اجتماع کیا جاتا ہے، جلسہ کیا جاتا ہے، تو ہم خود نہیں شریک ہوتے ہیں، تو ہم اپنی ماں کو اور اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے اس میں شریک کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر طرح سے ہمارے اندر کمزوری آ رہی ہے۔ ہمارے پاس نہ اسلامک کالج ہیں، نہ ہمارے پاس اسلامک اسکول ہیں، نہ ہمارے پاس اسلامک کوچنگ سینٹر ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اور پھر ہم اپنی بچیوں کو خود آگے بڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور ہم خود جب ہمارا بچہ ہائی اسکول کر لیتا ہے یا 8ویں پاس کر لیتا ہے، ہم اس کو دنیاوی کام میں لگا دیتے ہیں اور لڑکیوں کو ہم تعلیم میں لگا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرتد ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اور بہت ساری بھی وجہ ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اپنے دین کو اور اپنے دھرم کو چھوڑ رہی ہیں۔ لہٰذا جو میں نے کچھ وجوہات آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور آپ بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔